احبار اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 17ویں آیت تک۔ اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے، خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے، تاکہ وہ مر نہ جائے، کیونکہ میں سرپوش پر ابر میں دکھائی دوں گا۔ اور ہارون پاک ترین مقام میں اس طرح آئے کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈا لائے، اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے اور اس کے تن پر کتان کا پاجامہ ہو، اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو، اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر باندھا ہو۔ یہ مقدس لباس ہیں، اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے، اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈا لے، اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے ہو، اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے، تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے ہے ذبح کرے، اور وہ ایک بخور دان کو لے جس میں خداوند کے مصباح کی آگ کے انگارے بھرے ہوں، اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھر لے، اور اسے پردہ کے اندر لائے، اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے، تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے کہ وہ ہلاک نہ ہو۔ پھر وہ اس بچڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے، اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے 7 بار چھڑکے۔ پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے، اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے، اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے۔ اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے، اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے۔ آمین۔